السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جس دعا کے بارے میں پڑھیں گے وہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی جامع، بہت ہی تاثیر کن دعا ہے۔ وہ دعا ہے ہر اس انسان کے لیے جو جس کو ہمیشہ برے خیالات اور برے جو ہے وسوسے آتے رہتے ہیں، جو لوگ اپنی اس عادات کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کو ہمیشہ الٹے خیالات، برے وسوسے آتے ہیں اور وہ ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ آج دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے برے خیالات کو، برے وسوسوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور دور حاضر میں آج ہر انسان کا یہ جو ہے المیہ بن چکا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں برے خیالات، بدگمانیاں اور وسوسے جو ہے اس کے دل میں آتے رہتے ہیں۔ وہ اچھا کام بھی کرنے لگتا ہے تو بھی اس کے دل میں برے خیالات، برے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ برے خیالات آتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، اور وہ اپنی اس عادات، اس کی وجہ سے، عادات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ان کے لیے آج بہت ہی جامع اور تاثیر کن دعا ہے۔ اور وہ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، وہ کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، وہ کوئی قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ان کے دلوں میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ان کو خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، شاید ہماری جگہ صاف نہیں ہے، شاید ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ ان کے دل میں ہمیشہ بدگمانیاں جو ہے وہ جنم لیتی رہتی ہیں، آتے رہتے ہیں، الگ الگ خیالات آتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی ان عادات کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی لوگ ان کی ان عادات، ان حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اگر کسی کو برے خیالات اور برے وسوسوں سے اس کو نجات چاہیے، یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو عادات ہیں وہ دور ہو جائیں، برے وسوسوں کو جو ہے دفع کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے بہت ہی جامع اور تاثیر کن دعا، جب بھی آپ کے دل میں آپ کوئی اچھا کام کرنے لگیں، آپ کہیں نوکری پہ ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، بہت سارے لوگوں کا مطلب ہر چیز میں ان کو خیالات جو ہیں وہ برے آتے رہتے ہیں، اور وہ اپنی ان عادات کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اور نیک کام کرنے لگتے ہیں تو بھی پریشان ہیں۔ عجیب، کیونکہ شیطان بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے پھر میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اچھا گمان کرتا ہے تو پھر میں اسے اچھا نوازتا ہوں، اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو برا گمان یقیناً شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان بھی انسان کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے ہے۔ وہ بھی ہمیشہ انسان کو، جو انسان کے دل میں خیالات میں منفی سوچ ڈالتا رہتا ہے۔ ایون یہاں کہ میری ایک دوست مطلب نماز قرآن سے بہت دور، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا کریں، آپ پریشان رہتی ہیں، آپ قرآن پڑھا کریں۔ تو مجھے کہنے لگی کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نیک بن جاؤں گی، یا میں نماز پڑھنے لگوں گی، یا قرآن پڑھنے لگوں گی، تو ایسا نہ ہو مجھے موت آ جائے۔ تو مطلب عجیب سے بدگمانیاں، عجیب سے خیالات، عجیب سے، ایسے کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے ولی بھی بہت، جنہوں نے دین کا بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش و کاوش کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں ان کا شمار کیا ہے جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو برے خیالات ہیں نا، بدگمانیاں ہیں، یہ آپ ذہن سے نکال لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھا کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اچھا سوچنے کی اور اچھا گمان رکھنے کی اللہ کی ذات پر اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور اگر کوئی لوگ آپ اپنی عادت کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ دعا جو ہے، جب آپ کے دل میں کوئی اچھا کام کرنے لگیں، کوئی نیک کام کرنے لگیں، آپ کہیں بھی ہوں، کچھ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہر بات پہ بدگمانیاں آتی ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھیے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے جو اللہ عز و جل آپ کو ان برے خیالات سے، برے وسوسوں کو جو ہے دفع کر دے گا، دور کر دے گا، اور آپ کو نجات ملے گی۔ بہت ہی جامع دعا وہ دعا ہے، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب بھی ہم کوئی نئی دعا سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو میں آپ کو پارہ نمبر اور سورۃ الحدید اور آیت مبارکہ بتا دیتی ہوں، کہ تاکہ آپ لوگوں کو اصلاح کرنے میں، آپ لوگوں کو سمجھنے میں، آپ لوگوں کو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ ہے پارہ نمبر 27 قال فما خطبکم، اور سورۃ الحدید آیت مبارکہ سورۃ الحدید کی 2 اور 3 آیات جو ہے اس کو پڑھنا ہے
ہم نے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم اس کا انشاءاللہ ترجمہ بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان دعاؤں میں یا اس قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنی دعا کا، اپنے قرآن کا یا اپنے سبق کا آغاز بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ ساتھ ہی ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ آپ اس دعا کو اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو جن کے دلوں میں ہمیشہ بدگمانیاں آتی رہتی ہیں، برے خیالات آتے رہتے ہیں، نیک کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن برے خیالات جو ہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آپ اس دعا کو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ ان کو بھی اگر ہم کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دیں یا کسی کو بری عادات جو ہیں اس کی چھڑا دیں تو یہ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس دعا کو پڑھنا سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم ہے، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 2 اور 3 کو پڑھنا ہے سورۃ الحدید کی۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہول، واو کو ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہول حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، اوا اور لام پیش لو۔ ہول اول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ آپ جو بھی دعا یاد کیا کریں اس کو کھول کے سامنے رکھ لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید کا طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، تو پھر وہ دعا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند، زیادہ تاثیر مند جو ہے وہ ثابت ہوگی، اور جب آپ لوگوں کو اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے تاکہ آپ جو بھی دعا پڑھیں آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہو تو پھر آپ کے ایمان کو اور تقویت ملے، آپ کے دل کو اور سکون اور سرور ملے۔ تو انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ اس کی حدر کر لیتے ہیں۔ لہو ملکس، کاف جو ہے وہ سین کے ساتھ ملا ہے، سماواتی، ان دونوں کو میم اور واو کھڑا زبر وا کو ایکول کھینچیں گے کیونکہ دونوں پر کھڑی حرکات ہے۔ اب سماواتی نہیں ہو سکتا لفظ، بلکہ پڑھیں گے ملک السما، پھر وا، پھر تی، والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اول الاول والآخر والظاہر، واو کو ظا کے ساتھ ملائیں گے، والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ حمزہ 2 زیر ان، شیء شین یا زبر شیء علیم۔ بہت ہی جامعہ، بہت ہی مجرب دعا، برے خیالات اور برے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اچھا سوچنے کی اور اچھے خیالات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے اس مکر و فریب والے عادات سے نجات دے۔ جب بھی آپ کے دل میں کوئی برا خیالات آنے لگیں، آپ نیک کام کرنے نیکی کی طرف جانے لگو اور آپ کے دل میں برا خیالات آئے تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ بہت زیادہ انسان اچھا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نفس جو ہے، اس کا جو شیطان جو ہے اسے بہکانے لگ جاتا ہے، کہتے ہیں مال میں کمی ہو جائے گی، تم غریب ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، تم تھک جاؤ گے، تم سو جاؤ، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے نماز کے لیے۔ تو برے برے خیالات، برے برے وسوسے جو ہے انسان کو آنے لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو اللہ عز و جل اس برے عادات سے جو ہے وہ نجات دے دے گا۔ انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔
لہو ملک السماواتی، لہو اسی کے لیے ہے بادشاہت، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان کی، سماواتی آسمان کی، والارضی اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، وہوا اور وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، لہو ملک اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، کیونکہ وہ زندہ کرتا ہے۔ کوئی نہیں، انسان کسی کو جب تک زندگی ہے کوئی نہیں اس کو اگر انسان کا موت کا قریب ہے کوئی اس کو جو ہے وہ زندہ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کا وقت پورا ہو گیا تو کوئی اس کو موت نہیں دے سکتا۔ یہ کام جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ زندہ یحیی، اللہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، وہ اللہ جو ہے وہ اول ہے، ہمیشہ سے ہے، والآخر اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا جب بھی اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا جب بھی اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود رہے گی۔ هو الاول، وہ ہمیشہ سے، وہ ابد سے ہے، والآخر اور ہمیشہ انتہا تک رہے گا، والظاہر، وہ ظاہر ہے، وہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، وہ باطن، وہ تمہارے چھپے ہوئے باطن میں، تمہارے دلوں میں جو راز ہے اس کو بھی جانتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کا کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ بہت ہی جامع دعا، بہت ہی جامع ترجمہ کہ لہو اس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، کیونکہ وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اول ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ابد سے ہے، وہ ازل تک ہے، والآخر وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، وہ باطن کا بھی، چھپی ہوئی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، وہ ہوا، اور اس کو ہر چیز کا جو ہے وہ علم ہے۔ بہت ہی جامع دعا، اس دعا کو اپنے دوست احباب کے ساتھ دعا ثواب اور نیکی کی نیت سے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی اس دعا کی وجہ سے کوئی برے خیالات، برے وسوسوں سے نکل جائے، تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانیوں سے بچائے، برے خیالات، برے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے۔ آپ اس دعا کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کوئی دعا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی سورت سیکھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے اپنی رائے دیا کریں، آپ کمنٹس کریں۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی، نیکیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ایک نئے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔